السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 8 نظم پرانا کوٹ کے باقی اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 7، جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ دھبے یعنی داغ اور چکنائی یعنی گھی یا تیل وغیرہ میں بنی ہوئی چیزوں کے داغ۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کوٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ دھبے نظر آ رہے ہیں۔ چکنائی کے دھبوں نے جگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے۔ چکنائی کے یہ داغ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے استعمال میں بھی رہ چکا ہے، جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹ ہی سے صاف کر لیے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں بچھ گئیں اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا۔ وہ اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ اب صاف نہیں ہو سکتی۔ یعنی شعر میں شاعر کوٹ کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوٹ کی حالت اب بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ داغ نظر آتے ہیں۔ چکنائی کے ان داغوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کوٹ کو کبھی کسی حلوائی نے بھی پہن لیا ہے، حلوائی بھی اس کو استعمال کر چکا ہے، کہ جس نے اپنے چکنائی والے ہاتھوں کو اس کوٹ کے ساتھ ہی صاف کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کوٹ پر داغ لگ گئے اور مزید گرد و غبار کی وجہ سے وہ داغ اس قدر گہرے ہو گئے ہیں کہ اب صاف نہیں ہو سکتے۔ شعر نمبر 8، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ صدیوں یعنی سالوں، عبرت نصیحت۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی 100 سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں، اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے، کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت کا ایک سبق بھی شامل ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ کئی 100 سالوں کی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی لوگ اس کو پہن چکے ہیں، اس کو استعمال کر چکے ہیں، اور اس طرح یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس لیے آپ کو بھی یہ ضرور خرید لینا چاہیے، کیونکہ اس میں نصیحت کا بھی ایک سبق شامل ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آج ہم مرکزی خیال بھی کریں گے۔ مرکزی خیال ہم جانتے ہیں کہ وہ بنیادی نکتہ ہوتا ہے جس کے تحت کوئی شاعر، کوئی مصنف کسی سبق، کہانی یا نظم کو لکھتے ہیں۔ مرکزی خیال لکھنے سے پہلے ہم شاعر کا نام لکھتے ہیں۔ شاعر کا نام سید محمد جعفری۔ آگے ہے مرکزی خیال۔ اس نظم پرانا کوٹ میں شاعر سید محمد جعفری مزاحیہ انداز میں ایک پرانے کوٹ کی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوٹ اگرچہ پرانا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کارآمد ہے۔ اس کوٹ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کئی جگہ کی سیر کر چکا ہے اور تمام پرانے کوٹوں کا لیڈر ہے۔ یہ کوٹ ماضی کی نشانی ہے، اسے خرید لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا سبق ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے شعر نمبر 7، 8 کی تشریح اور مرکزی خیال اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔